Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 इस्लामियात पढ़ेंगे हम, सबक नंबर 3 और ये हमारे सिलेबस का सबक नंबर 2 है। बुक पेज नंबर 9 पर मौजूद है आपके पास। सबक का नाम अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत के क्या मायने हैं? ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं अकीदे को। अकीदा क्या है? यानी दिल से मानना, दिल से तस्लीम करना। ठीक है, और रिसालत यानी नबियों पर ईमान लाना। ठीक है, अंबिया पर और रसूलों पर ईमान लाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से लोगों की हिदायत का पैगाम लाने वाले ख़ास बंदों को नबी और रसूल कहते हैं। दोनों लफ्ज़ों के दरमियान और इस्तेमाल किया गया है, यानी नबी और रसूल। रसूल के मायने हैं पैगाम लाने वाला और नबी का मतलब है गैब की खबरें देने वाला। इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क क्या है? नबी और रसूल में वाज़ेह फ़र्क, नबी जो है वो पहले से मौजूद, जो शरीयत मौजूद है, जो पैगामात, जो हिदायत पहले से मौजूद हैं, नबी उन्हीं अहकामात को लोगों में फैलाता है और लोगों को उस पर अमल करने की ताकीद करता है। ठीक है, उसी को आगे लेकर चलता है, उसी हिदायत को, उन्हीं अहकामात को जो है उसी पर अमल करता है। और रसूल जो है वो अपने साथ नए अहकामात या अल्लाह ताला की तरफ से नई किताब या सहीफ़ा लेकर आता है और पुरानी शरीयत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक नया कानून जारी होता है। चूँकि ये अल्लाह के ख़ास बंदे अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात, जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, क़यामत और हिसाब किताब के दिन की खबरें देते हैं, जो कि हमारे लिए गैब यानी पोशीदा है, इसलिए इन्हें नबी कहा जाता है। हमें इस सबक में वजाहत के साथ समझा दिया गया है कि जब भी कोई मशीन बनाई जाती है तो उसके साथ दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। नंबर 1 मकसद, नंबर 2 इंतज़ाम। मकसद किस लिए? कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर कोई बेमकसद चीज़ हो तो उसे बेकार कहा जाता है। नंबर 2 इंतज़ाम, यानी मशीन चलाने का इंतज़ाम होता है। अगर उसका मकसद हो लेकिन उसके चलाने का इंतज़ाम ना हो तो वो चीज़ खुद ब खुद बेकार हो जाती है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मज़ीद वजाहत के साथ समझते हैं। मसलन पंखे का मकसद है हवा देना। ऐसा पंखा जो हवा न दे वो बेकार है, यानी उसका कोई मकसद नहीं है। पंखा बन चुका है लेकिन वो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तो वो बेकार है। और अगर वो हवा तो दे सकता है लेकिन उसके चलाने का इंतज़ाम यानी बिजली ना हो तो फिर भी वो बेकार ही होता है। ठीक है, अब हमें मकसद और इंतज़ाम दोनों अच्छी तरीके से समझ आ गए। मकसद क्या होना चाहिए पंखे का? कि वो हमें हवा दे। अगर वो हवा नहीं दे सकता, ठीक है, यानी इसके पर मुनासिब नहीं बने हुए या पर नहीं लगे हुए या वो मूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब पंखा बेकार है। और अगर पंखा बिल्कुल दुरुस्त बना हुआ है लेकिन उसका इंतज़ाम नहीं है, यानी उसको चलाने का इंतज़ाम, बिजली मौजूद नहीं है, तो भी वो पंखा हमारे लिए बेकार है। जब अक्लमंद इंसान की बनाई हुई हर चीज़ का कोई मकसद होता है और वो उस मकसद को पूरा करने का इंतज़ाम भी करता है, यानी हम जो अपनी आसाइश के लिए चीज़ें बनाते हैं वो बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाते। हम टेबल, चेयर्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए बनाई हैं, तो हमें पता है कि हमने उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है और इन चीज़ों का मकसद क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। जब हम अपनी चीज़ों को एक तरतीब, एक इंतज़ाम के मुताबिक बनाते हैं तो अल्लाह ताला के बारे में ये कैसे सोचा जा सकता है कि उसकी मखलूक में सबसे अफजल मखलूक इंसान की ज़िंदगी बेमकसद और बेफ़ायदा, यानी अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हम बेमकसद कैसे हो सकते हैं? हमारी तख्लीक बेफ़ायदा कैसे हो सकती है? हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेवजह बेमकसद बनाया?
جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورۃ المومنون میں، کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار و بے مقصد پیدا کیا؟ یعنی ہمیں ایسا خیال بھی ہرگز نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی زندگی کا ایک اہم مقصد بنایا، لیکن اسے وہ مقصد بنانے کا بتانے کا انتظام نہ کیا؟ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو مزید بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ایک مقصد بھی دیا، لیکن وہ مقصد ہمیں سمجھنا کیسے، ہم تک وہ مقصد کون پہنچائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی کر دیا۔ کیسا انتظام؟ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا عظیم الشان انتظام فرمایا، یعنی انبیاء اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور خاص بندے رسول بنا کر بھیجے، جن کا کام لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا ہے۔ اس انتظام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی، کتنے؟ 1,24,000 انبیاء اور رسول شامل۔ ان سب نے اپنی ایک ہی مشن اور ایک ہی مقصد کے لیے کام کیا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سب نبیوں پر ایمان لائے۔ انبیاء اور رسل کی آمد کا یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر قوم کے لیے ایک رسول آتا رہا، آخرکار اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نبیوں کے سردار اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، یعنی 1,24,000 انبیاء اور رسول جو دنیا میں آئے، ان کا اختتام کہاں ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کون ہیں؟ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا کہ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں پر میری کا لفظ موجود ہے، یعنی واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، ہمیں اپنی بنائی ہوئی اپنی تخلیق کردہ چیزوں کو رب نہیں ماننا۔ ہم نے چاند، سورج، ستاروں، پہاڑوں، درختوں، دریاؤں، آگ، مٹی یا پتھر سے بنے ہوئے تراشے ہوئے بت، ان سب کو اپنا رب نہیں ماننا، بلکہ اس واحد ہستی کو ماننا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رب مانا اور تمام انبیاء جس پر ایمان لائے اور ان کے احکامات اور ہدایات ہم تک پہنچائی، لہٰذا ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، کہنا ماننے اور اس کی عبادت میں گزاریں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب تو دے لیکن یہ نہ بتائے کہ اسے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بڑی حکمت اور علم والا ہے، اس نے اپنے بندوں کو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے رسالت کا نظام قائم کیا، یعنی انبیاء اور رسول بھیجے۔ اس لیے اگر کوئی رسول کو نہیں مانے گا تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکے گا۔ اگر ہم کسی نبی پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کے احکامات کو نہیں مانتے، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ رسول کو ماننا بھی اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کو یوں سمجھے کہ کوئی بھی محمد الرسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم انسانوں تک اپنے نبیوں اور رسولوں ہی کے ذریعے بھیجا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہوتا کہ اللہ ایک ہے تو ہم گمراہی میں ہوتے۔ اگر انہوں نے نہ بتایا ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے تو بھی ہم گمراہی میں ہوتے۔ اگر انہوں نے نہ بتایا ہوتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے تو بھی ہم گمراہی میں ہوتے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کبھی
علم نہ ہوتا۔ یہاں تک آپ کو انبیاء کے متعلق بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کے ذریعے ہم تک ہدایات بھیجی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا سمجھایا گیا ہے اس چیپٹر میں؟ عقیدہ ختم نبوت، یعنی اب جو نبوت ہے، نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلتے چلتے نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح واضح کر دیا کہ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے، لیکن بیٹے کم عمری میں ہی جو ہے وہ وفات پا گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ان کے بیٹوں نے مزید جو ہے نبوت کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا، ٹھیک ہے۔ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہیں پر ختم ہوا، جیسے کہ پہلے انبیاء کے بیٹوں میں بھی نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح سے کئی انبیاء ہیں جن کے بیٹوں میں بھی پھر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن کم سنی میں ہی وفات پا گئے اور نبوت کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی کہ اب جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، اور میرے احکامات جو ہیں میں نے اپنے بندوں تک مکمل کر دیے، اور تمام احکامات اپنے بندوں پر جو ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیے، اور اب نبوت کا سلسلہ یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے پچھلے انبیاء کرام پر بھی کتابیں نازل ہوئی، لیکن ان کی قوموں نے ان کتابوں کی قدر اور حفاظت نہیں کی، اس وجہ سے آج وہ کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کا پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ جیسے نبی آخری ہیں تو اسی طرح ہدایت کے لیے جو کتاب ہم پر نازل ہوئی وہ بھی آخری ہی ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی اور ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ قرآن حکیم قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اس میں تمام ہدایات موجود ہیں ہمارے لیے، تمام احکامات موجود ہیں، اور ان پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں، لہٰذا یہاں تک آپ کا جو ہے سلسلہ ہدایت بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس لیے اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا دیا۔ رسالت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان رکھنا بھی لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے والا بھی کافر ہی مانا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کر دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی شخص کو نبی نہیں مان سکتے۔ اگر ہم نے کسی شخص کو نبی ماننا شروع کر دیا تو لہٰذا ہم کفر کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان جو ہے اب نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، وہ سب یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جو جھوٹے دعوے دار ہوں گے نبوت کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے
दायरे कुफ्र में खुद को दाखिल करती है। लिहाजा शैतान जानता है कि अल्लाह के दीन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। इसलिए वो अपने मकर व फरेब से नबूवत के झूठे दावेदार दुनिया के सामने लाता रहा। कौन लाता रहा? शैतान लाता रहा। शैतान ने लोगों के दिलों में ऐसे ख्यालात पैदा किए और ऐसी ख्वाहिशात पैदा की, लिहाजा उन्होंने नबूवत के झूठे दावे किए। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही, यानी जब वो हयात थे, उस वक्त भी कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत में शराकतदारी का इजहार किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। और आपकी वफ़ात के बाद क्या हुआ? सबसे पहले एक शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब शैतान के फरेब में आ गया और उसने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले सहाबा कराम को जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में मालूम हुआ तो वो उसे जहन्नम रसीद करने के लिए बेचैन हो गए। ठीक है, यानी उसका खात्मा करने के लिए बेचैन हो गए, क्योंकि अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है और झूठे नबी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खलल पैदा करने की कोशिश की, लिहाजा उसकी सज़ा क्या है? सिर्फ और सिर्फ मौत। उस वक्त मुसलमानों के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। आपने हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में एक लश्कर भेजा जो कि उस वक्त सिपह सलार थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब भी बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ गया। ख़त्म नबूवत की हिफाजत के जज्बे से सरशार सहाबा कराम बड़ी बहादुरी से लड़े और अपने से कई गुना बड़े लश्कर को शिकस्त फाश दी। मुसैलमा कज़्ज़ाब इस जंग में मारा गया। इस जंग को तारीख़ इस्लाम में जंग यमामा कहते हैं। अगर ये नबी होता तो इसका खात्मा कभी ना होता। जिस तरीके से इस शख्स का खात्मा हुआ, तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से वाकई ये नबी होता तो इसका खात्मा ना होता। अल्लाह ताला अपने नबी की हिफाजत भी खुद करता। लिहाजा झूठे दावेदारों का अंजाम क्या हुआ कि उन्हें अल्लाह ताला ने शिकस्त दी और इस जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ आपको एक ख़ास पॉइंट दिया गया है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के लोग भी खुद को मुसलमान जाहिर करते थे, यानी वो भी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब को जो है नबी मानना शुरू कर दिया था। लिहाजा क्या हुआ? जंग यमामा में जब सहाबा कराम ने उन पर हमला किया तो उनका नारा भी अल्लाहु अकबर था। इस्लामी फ़ौज के कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद थे, वो भी बहुत परेशान हुए कि मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फ़र्क कैसे मालूम होगा। दोनों तरफ से अल्लाहु अकबर के नारे हो रहे थे। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अपना नारा या मोहम्मद बनाए, यानी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और हम उनके उम्मती हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो मानने वाले थे उनमें फ़र्क करने के लिए मुसलमानों ने अपना नारा क्या बना लिया? या मोहम्मद। मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद आपको एक और झूठे दावेदार के बारे में बताया गया है। तहरीक आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उनके दीन से दूर करने के लिए बहुत सी साजिशें की। वो मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करना चाहते थे। 1891 यानी 1891 में अंग्रेज़ों की ज़ेर सरपरस्ती कादियान के एक झूठे शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया। जी, यहाँ पर एक और शख्स का नाम आ गया। इससे पहले आपको मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में बताया गया है और अब नंबर 2 पे कौन है? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। उसे मानने वाले मकरो फरेब से खुद को मुसलमान ही जाहिर करते हैं। चुनासा क़याम पाकिस्तान के बाद 7 सितंबर 1974 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून में ये लिख दिया गया कि कोई कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए खुद को मुसलमान नहीं कह सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानने वाला काफिर हो जाता है। ठीक है, यानी वो दायरा कुफ्र में चला जाएगा अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने किसी दूसरे इंसान को नबी माना। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने पूरा ये तफसील से पढ़ा
آپ نے اچھی طریقے سے اس کو خود سے دوبارہ سے پڑھنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، ہر لفظ پر غور کرنا ہے تاکہ یہ چیپٹر آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس چیپٹر کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود کیوں لیا؟ تو اس سبق کو آپ دوبارہ غور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہے، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ صفحہ نمبر 12، مشق کے بعد سب سے آخر میں آپ کو چند ہدایات دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ہے رسالت اور ختم نبوت کے بنیادی عقیدے کو بتا سکیں، یعنی جب آپ اس چیپٹر کو پڑھ لیں تو پھر آپ کو جو ہے رسالت اور ختم نبوت کے متعلق مکمل معلومات حاصل ہونی چاہیے اور آپ اس کے متعلق ہمیں بتا سکیں۔ نمبر 2 ختم نبوت کے ساتھ ہی تاریخی واقعات سے بھی واقف ہو سکیں۔ تاریخی واقعات اس میں آپ کے پاس کون کون سے ہیں؟ مسیلمہ کذاب اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ نمبر 3 قادیانیوں کے فتنے کے بارے میں جان سکیں، یعنی قادیانیوں کو مسلمان نہیں کہا جاتا، لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا فتنہ ظاہر کیا تھا؟ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہاں تک آپ کا جو ہے سبق نمبر 2 مکمل ہوا، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طریقے سے۔ مشق سمجھ لیجئے، آپ کے پاس اس کے تمام سوالات سالو ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے، آپ نے عنوان تحریر کرنا ہے، ایک صفحہ خوشخطی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ہیڈنگ وائز سوال جواب سالو کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہیں آپ کے انتخابی سوالات، یعنی آپ نے پہلی لائن میں یہ لکھا، اس کے بعد آپشنز جو اس کے ہیں وہ آپ نے دوسری لائن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صفائی سے آپ نے تمام کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو صحیح غلط دیے گئے ہیں، آداب دیے گئے ہیں، آداب ہم نے سمجھنے ہیں۔ ہمیں آداب کون سے دیے گئے ہیں؟ لباس کے آداب، ہمارا لباس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، سنت کے مطابق لباس ہونا چاہیے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پہننے ہیں کپڑے۔ نمبر 1 مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لباس پہننا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے کپڑے پہننا پسند کیے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں سادہ اور صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صحیح بجا آوری کر سکے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہمیں گندے اور میلے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ لباس کا صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری عبادات جو ہیں وہ قبول ہوں۔ لڑکوں اور لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ آج کل ایک دوسرے کی مشابہت کی جاتی ہے، لڑکے لڑکیوں کا اور لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے جو ہیں پہننے لگے ہیں، لہٰذا ہمیں فرق کرنا چاہیے اس چیز میں، ہمیں ایک دوسرے کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے باریک اور چست کپڑے نہیں پہننے چاہیے جن میں جسم نظر آتا ہو یا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لباس جو ہے وہ جسم کے لیے پردہ ہے، تو ہم نے اتنے باریک نہیں پہننے جس میں سے ہمارا جسم نظر آئے اور نہ ہی اتنے تنگ کپڑے پہننے ہیں جس میں ہمارا جسم واضح ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایسا لباس نہیں پہننا۔ مسلمانوں کو کافروں کے فیشن کے مطابق لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا لباس پہنیں لیکن غرور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا لباس ہے تو لازمی پہنیں لیکن غرور نہ کریں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے کیونکہ سنتوں پر عمل کرنے سے بے شمار ثواب اور نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ان آداب میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے سنتوں پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا لباس بھی جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ سنتوں پر عمل کرنے سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا، آداب بھی سمجھ لیا آپ نے، تو آپ نے اس چیپٹر کو خود بھی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور سالو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا اور آپ نے کیا سیکھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔